کھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ لوگ سمجھیے 3 قسم کے احکام ہے جو میں آپ لوگوں کو قرآن کی آیتوں سے بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز جزیات موقتہ، وہ جزیات جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو ان کے زمانے تک، ان کے موسموں اور اوقات تک محدود دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر، کل اجل مسمى، ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں ایک مدت مقرر ہوتی ہے۔ لہذا یہ قانون میں اس نبی اور اس امت کو دیتا ہوں، اللہ کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ چیز فلان وقت تک چلے گی، پھر میں اس کو تبدیل کر دوں گا، یعنی یہ نسخہ بیکار ہو کر کے واپس کر دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز جزیات موقتہ۔ دوسری چیز ہے احکام محرفہ، وہ احکام جو تھے تو اصول اللہ نے بھیجے تھے مگر لوگوں نے اس کے اندر تحریف کی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک نبی جب چلا جاتا تھا، دوسرا نبی آنے سے پہلے لوگ اس کے اندر اپنے خواہشات ڈال دیتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اور رسول میں نے ایسا نہیں بھیجا جو اپنی امت پر اپنی کتاب تلاوت کرتا تھا۔ تمنا کا ایک معنی ہے تلاوت کرنا، پڑھنا، اگرچہ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ دل کی خواہش ہوتی تھی، تمنا ہوتی تھی۔ یہاں میں معنی کرتا ہوں کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جو میں نے بھیجا ہو مگر وہ جب اپنی امت پر کوئی کتاب میری طرف سے تلاوت کرتے تھے تو القى الشیطان فی امنیتہ، اس کے جانے کے بعد شیطان اس میں اپنے خواہشات ملا دیتا تھا۔ وقت کے مولوی، وقت کے یہ علماء سوء جمع ہو جاتے تھے، اس کی غلط سلط تشریحات اور اس کے بیچ میں الفاظ نکالتے تھے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی طرف سے کتاب میں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ لوگ اس میں اپنے خواہشات اور اپنی منمانی قسم کے تشریحیں شامل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی جب دوسرے نبی کو لاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اب شیطان نے اس میں جو تلاوت میں جو چیزیں ملائی ہوئی ہوتی تھی اور احکام کے اندر جو تحریف کی ہوئی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں ختم کرتا تھا، اس کو میں مٹا دیتا تھا، ان جزیات کو میں منسوخ کرتا تھا، وہ جزیات جو شیطان نے اور علماء سوء نے ملائے ہیں۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اب جو چیز شیطان ملایا کرتا تھا میں اس کو منسوخ کرتا تھا۔ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنے صحیح والی آیات کو مضبوط اور مستحکم کر کے دوسرے نبی کو دے دیتا تھا کہ اصل تمہارا کتاب یہ ہے، اللہ نے یہ الفاظ بھیجے ہیں، بیچ میں یہ الفاظ علماء سوء اور شیطانوں نے ملائے ہیں۔ تو یہاں ان دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، احکام موقتہ جس کو جزیات موقتہ کہا جاتا ہے، نمبر 2 احکام محرفہ۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، اور جو ہم منسوخ کرتے ہیں جزیات موقتہ کو، وہ جزیات جو پہلے نبیوں کے لیے میں نے ایک وقت تک مقرر کیے تھے۔ مثال یہود نے بدماشی کی تو میں نے ان کی اوپر چربی کو حرام قرار دیا، لیکن یہ سزا کے طور پر ایک وقت تک ان کے اوپر میں نے حرام قرار دیا تھا کہ اس نسل کے ختم ہونے تک یہ ان پر حرام رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے بدماشی کی ہے۔
لہذا ما ننسخ من آیتن، ہم جو جزیات موقتہ منسوخ کرتے ہیں، نأت بخیر منہا، تو ہم لاتے ہیں اس سے بہترین. جس وقت تک انسانیت کی ضرورت اور موسم اور ان کی جوانی کے مطابق یا بچپنے کے مطابق جو احکام میں نے دیے تھے اور میں نے ان کو منسوخ کیا کہ بس یہ یہاں تک تھے. یہ نہیں کہ حکم موجود ہے اور لیکن اس پر وہ منسوخ ہو گیا، اس پر نہیں، حکم نہیں ہے، بس وہ حکم ہی یہاں تک تھا. ما ننسخ من آیتن، ہم جو منسوخ کرتے ہیں کسی